اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلها واللعنة علی مستحقها اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعل لی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 اور 41 کہ جس میں خداوند عالم جناب ابراہیم کی دعا کو کچھ اس طریقے سے حکایت اور بیان کر رہا ہے کہ جس میں جناب ابراہیم پروردگار عالم سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ پروردگار مجھے اور میری ذریت میری اولاد میں سے میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا قرار دے۔ ربنا وتقبل دعا، اور اے میرے پروردگار ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور اے میرے پروردگار ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، مومنین کو معاف فرما اس وقت کہ جب قیامت کے دن حساب کا وقت جو ہے وہ قائم ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ اگر جناب ابراہیم کی اس دعا کو انسان اس پر غور کرے تو ایک بات جو واضح ہے وہ یہ کہ انسان کو خود صرف اور صرف اپنے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس آیہ کریمہ سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ انسان فقط اپنے لیے دعا نہ کرے بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی آل اولاد کے لیے اور دیگر مومنین کے لیے بھی دعا کرے۔ یہی وہ پیغام ہے کہ جو اس آیہ کریمہ سے ہمیں مل رہا ہے۔ اور اگر آپ گزشتہ آیتوں پر آپ نے غور فرمایا ہے تو یہ بات بھی واضح ہے کہ اس سے پہلے کی آیتوں میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ جناب زکریا کی دعا تھی کہ جس میں جناب زکریا پروردگار عالم سے اپنے لیے اولاد کی گزارش کر رہے تھے، اولاد کے لیے دعا کر رہے تھے، اور یہ بھی ذکر کیا کہ اگر کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جناب زکریا کی اس دعا کو مسلسل تکرار کے ساتھ پڑھتا رہے۔ آپ دیکھیے ایک بات جو عرض کرنا ہے وہ یہ کہ اولاد کے مل جانے کے بعد ہماری ذمہ داری وہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہم جب صاحب اولاد ہو جاتے ہیں تو دراصل ہماری ذمہ داری یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر ہم صاحب اولاد ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت پر دھیان دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں جناب ابراہیم نے جب دعا کی نماز قائم کرنے والا قرار دے تو فقط اپنے لیے نبی نے دعا نہیں کی بلکہ خلیل نے اپنے ساتھ ساتھ اپنی ذریت اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کی کہ پروردگار میرے ساتھ ساتھ میری اولاد کو بھی ایسا قرار دے کہ جو نماز کو قائم کر سکیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم صاحب اولاد ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہیں اور ہمیشہ پروردگار عالم سے ان کے دیندار ہونے، ان کے صحیح طریقے سے صحیح دین پر قائم رہنے کی ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ اگر اس آیہ کریمہ پر غور فرمائیں تو یہ بہت مختصر سی آیت ہے، اور عام طور سے یہ وہ آیہ کریمہ ہے کہ جو ہم قنوت میں نماز کے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اس آیہ کریمہ میں اتنی مختصر سی آیت مگر اس میں تین مرتبہ لفظ ربی کا استعمال کیا گیا، یعنی پروردگار عالم کو، خداوند عالم کو رب کہہ کر خطاب کیا گیا ہے، یعنی پالنے والے کہہ کر، پروردگار کہہ کر خطاب کیا گیا ہے۔ اور یہ ظاہراً دیکھنے میں یہ تاکید، یہ تکرار نظر آتی ہے، حالانکہ یہ تکرار جو ہے وہ یوں ہی نہیں ہے بلکہ اس تکرار کا پیغام یہ ہے کہ دعا چونکہ ایک استغاثہ ہے، دعا ایک طلب ہے، اور طلب میں جتنی زیادہ شدت ہوتی ہے انسان کی طلب اتنی زیادہ پوری ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ دعا میں یہ کہا گیا ہے کہ انسان کو بار بار خدایا کہہ کر، یا رب کہہ کر، پالنے والے کہہ کر انسان کو چاہیے کہ وہ خداوند عالم کو بار بار پکارے، اس لیے کہ حدیثوں میں بھی ہے کہ اگر کسی دروازے کو انسان بار بار کھٹکھٹاتا ہے، انسان کو بار بار اگر کسی دروازے پہ جاتا ہے تو
ایک نہ ایک بار اس دروازے کو کوئی نہ کوئی ضرور کھول دیتا ہے۔ تو اگر ہماری کوئی خواہش ہے، اگر کوئی ہماری دلی تمنا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم شرمائیں نہیں اور جتنی بار ہو سکے بارہا خداوند عالم کی خدمت میں، خداوند عالم کے حضور میں اس دعا کو ذکر کریں۔ ایسا یقیناً ہے کہ چونکہ پروردگار نے خود وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، یقیناً خداوند عالم ہماری دعا کو قبول کرے گا، چونکہ وعدہ الہی ہے وہ یقیناً پورا ہوگا۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس آیہ کریمہ میں دعا کی شکل میں اس دعا کو ذکر کرنا جناب ابراہیم کا اور بیان کرنا بزبان پیغمبر قریش کے لوگوں کو سنانا، یعنی یہ حکایت ہے جناب ابراہیم کی دعا کی، لیکن پیغمبر اسلام سنا رہے ہیں کسے؟ قریش کے لوگوں کو، کفار قریش کو۔ کیوں؟ یہ اس لیے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ یاد دلا سکیں کہ دیکھو جناب یہ جو آج قریش والے یا مکے والے جو آج نعمتوں میں ہیں، مکے والے آج نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ دراصل جناب ابراہیم کی وہ دعا ہے کہ جس کے بدولت آج مکے والے نعمتوں میں زندگی گزار رہے ہیں اور طرح طرح کے نعمات خداوندی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اچھا یہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے کہ چونکہ جناب ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی تھی کہ پروردگار ان کو ثمرات کے ذریعے سے، ان کو طرح طرح کے پھلوں سے رزق عطا فرما۔ تو آج اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اہل مکہ جو ہے وہ طرح طرح کے نعمات میں موجود ہیں۔ تو اس دعا کو جناب پیغمبر اسلام کے ذریعے سے مکے والوں کو سنانے کا سب سے پہلا جو مقصد تھا وہ یہ تھا تاکہ مکے والے جو کفار قریش تھے وہ اس بات پر متوجہ ہوں کہ یہ تمام تر نعمتیں اللہ نے جناب ابراہیم کی دعا کے صدقے میں انہیں عطا کیا ہے۔ تو شاید اس وجہ سے وہ جو کفار تھے، وہ جو خداوند عالم کے منکر تھے، وہ اس وجہ سے شاید اسلام لے آئیں، شاید موحد بن جائیں، کیونکہ یہ جتنی نعمتیں ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ چونکہ جناب ابراہیم کی دعا قبول ہوئی تھی۔ تو شاید ہو سکتا ہے اس وجہ سے اس دعا کو پیغمبر اسلام کی زبانی مکے والوں کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیے تو اس آیہ کریمہ میں دو باتوں کا جناب ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے دو دعا کی، دو طرح کی۔ ایک یہ کیا کہ رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا قرار دے، ایک دعا یہ ہے۔ اور اس طریقے سے جب اللہ نے جناب ابراہیم کو امامت بخشی تو جناب ابراہیم نے ومن ذریتی کہا تھا کہ یہ منصب، یہ عہدہ پروردگار میری ذریت میں بھی قرار دے دے، یعنی جناب ابراہیم کا بارگاہ پروردگار عالم میں امامت کے ساتھ ساتھ نماز کے متعلق بھی ذکر کرنا ان دونوں کی اہمیت کو بتاتا ہے کہ جہاں امامت بہت اہم عہدہ ہے وہیں نماز کا قائم کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا منصب ہے۔ اور دیکھیں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی ذات وہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے ان دونوں صفتوں کو جمع کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب زیارت میں کہتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، ہم اپنے معصومین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، اور وہ امام مفروض الطاعہ یعنی ان کی اطاعت ہم پر واجب ہے، وہ امام بھی ہیں، اور اشہد انک قد اقمت الصلاۃ ہم گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے نماز بھی قائم کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جناب ابراہیم کی یہ دعا قبول بھی ہوئی، امامت بھی، ذریت میں امامت بھی رہی، اور ایسے لوگ بھی رہے کہ جنہوں نے نماز کو قائم بھی کیا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ اس آیہ کریمہ پر غور فرمائیے تو ایک بات یہ بھی واضح ہے، اور اس حوالے سے مفسرین میں بہت زیادہ گفتگو، بہت زیادہ اختلاف ہے، وہ یہ کہ جو جناب ابراہیم نے یہ جملہ کہا رب اغفر لی ولوالدیہ، کہ پروردگار مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما، میری مغفرت فرما اور میرے والدین کو۔ تو یہاں پر بعض کم عقل، بعض جو ہے وہ تاریخ سے ناآشنا لوگ جو یہاں پر اعتراض کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آخر جناب ابراہیم نے اپنے باپ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم کے والد جو ہے وہ الیاذ باللہ مشرک اور کافر تھے، اور جناب ابراہیم نے ان کے لیے دعا کی۔ حالانکہ یہ کہنا یہ بالکل تاریخ سے ناآگاہی کی وجہ سے ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ جناب ابراہیم کے والد کا نام تاریخ جو ہے وہ تاریخ نے نقل کیا ہے۔ اور یہ جو آزر کہ جس کے حوالے سے یہ جو نسبت دی جاتی ہے کہ آزر جو ہے جناب ابراہیم کے والد تھے، یہ بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آزر جو کہ کفار اور مشرک اور نمرود کے ساتھیوں میں سے تھا، یہ جناب ابراہیم کے والد نہیں تھے۔ اور اس بات کے اوپر
بڑا اختلاف ہے اس میں مفسرین میں، حالانکہ شیعہ سنی میں اکثر جو مشہور یہی ہے کہ جناب ابراہیم کے والد کافر و مشرک نہیں تھے، بلکہ وہ تو طارق یا طارح نام تھا اور یہ موحد تھے۔ اور اس کی جو سب سے بڑی دلیل دیتے ہیں اس بات پر، وہ دو باتیں ہیں۔ ایک تو پیغمبر اسلام کا یہ قول کہ جس میں پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں لم یزل ینقلنی اللہ من اصلاب الطاہرین الی اصلاب المطہرات، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے مجھے ہمیشہ جو ہے کیا ہے اصلاب طاہرات سے، یعنی پاک و پاکیزہ رحم سے ہمیشہ جو ہے مجھے منتقل کرتا رہا ہے، اور کبھی جو ہے وہ مجھے ایسی جگہوں پہ قرار نہیں دیا کہ جو کفار و مشرکین کا صلب تھا۔ یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں لم یزل ینقلنی اللہ من اصلاب الطاہرین الی ارحام المطہرات، پروردگار عالم نے ہمیشہ مجھے صلب، پاک و پاکیزہ صلب سے پاک و پاکیزہ رحم میں منتقل کرتا رہا، یہاں تک کہ میں اس دنیا میں آیا، حتی اخرجنی من عالمکم ھذا، پیغمبر فرماتے ہیں یہاں تک کہ مجھے اس عالم میں قرار دیا، لم یدنسنی بدنس الجاہلیہ، اور امام فرماتے ہیں مجھے ہرگز کفار اور مشرکین کی نجاست سے پروردگار عالم نے مجھے نجس نہیں کیا، ہمیشہ اس نجاست سے مجھے دور ہی رکھا ہے۔ تو پیغمبر اسلام کی یہ حدیث صاف طور پر دلیل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام بھی جناب ابراہیم کی اولاد میں سے تھے۔ اگر ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ الیاذ باللہ جناب ابراہیم کے والد کافر تھے، تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ جناب پیغمبر اسلام کا بھی سلسلہ جو ہے وہ آگے جا کر اس کافر سے ملتا ہے، جو کہ صریح پیغمبر اسلام کی اس قول کے برخلاف ہے۔ اس کے بعد اگر آپ متوجہ ہوں تو دوسری دلیل جو ہم یہاں پر یہ دے سکتے ہیں کہ چونکہ جناب ابراہیم نے دعا کی، کیا کہا؟ رب اغفر لی ولوالدیہ، پروردگار مجھے معاف فرما اور میرے والدین کو معاف فرما۔ آپ دیکھیے اگر جناب ابراہیم کے والد کافر ہوتے تو جناب ابراہیم کبھی یہ دعا نہ کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید نے صاف طور پر کہا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کان اولی قربا، کہ نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ نبی کبھی مشرکین کے لیے، یا نبی ہوں یا نبی کے ساتھ جو ایمان لانے والے نبی پر ہیں مومنین، ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کبھی کفار اور مشرکین کے لیے دعا کریں۔ قرآن مجید نے صاف طور پر کہا ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی کے لیے بھی صحیح نہیں ہے، نبی کے لیے مناسب نہیں ہے، اور مومنین کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کیا کریں؟ ان یستغفروا، کہ وہ مغفرت کی دعا کریں، مغفرت طلب کریں خداوند عالم سے، کس کے لیے؟ للمشرکین، مشرکین کے لیے۔ اگر ہم اس آیہ کریمہ پر عمل کریں، اس آیہ جس میں صاف طور پر منع کیا جا رہا ہے کہ نبی تو دور کی بات، ایک مومن کے لیے یہ قرآن مجید نے منع کیا کہ مومن کبھی مشرکین کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا، جبکہ جناب ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ اس اوپر والی آیت میں جناب ابراہیم ارشاد فرما رہے ہیں رب اغفر لی ولوالدیہ، پروردگار مجھے معاف فرما اور میرے والدین کو معاف فرما۔ تو اگر الیاذ باللہ اگر خدا نخواستہ جناب ابراہیم کے والد کافر ہوتے، مشرک ہوتے، تو جناب ابراہیم کبھی یہ دعا نہ کرتے۔ تو جناب ابراہیم کا دعا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب ابراہیم کے والدین کافر نہیں تھے، بلکہ موحد تھے، دین حنیف پر تھے، اور خداوند عالم کو واحد جانتے تھے۔ تو اب اگر عام طور پر اس آیہ کریمہ کو مطالعہ کیا جائے، غور کیا جائے، تو اس میں کیا ہے جو ہمیں پیغام ہمارے لیے، وہ یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے بھی اور اپنے اولاد کے لیے بھی ہمیشہ طلب مغفرت کریں، اور ہمیشہ جو ہے کیا ہے ان کی تربیت کے حوالے سے متوجہ رہیں، اور اگر ہم اور نماز کے متعلق ہمیشہ جو ہے وہ ہم خیال کریں نماز کا، اور اس کے بعد جو کہا گیا کیا کہ ہم اپنی بھی مغفرت کے لیے دعا کریں اور اپنے والدین کی مغفرت کے لیے بھی دعا کریں۔ یہ وہ پیغام ہے کہ جو اس آیہ کریمہ سے ہمیں ملتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔